عیسائیوں کے نوجوانوں کے لیے ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اس کام کی عظمت کو، اس کام کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کام میں پورے لگن کے ساتھ اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام جو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے تحریک اسلامی نے، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ آدمی جب فرصت ملے تو کر لے اور جب موڈ ہو تو کچھ کر لے، ورنہ اس کے سلسلے میں صدمہری کا شکار ہو جائے۔ یہ کام دراصل انبیاء کرام کا کام ہے۔ یہی وہ کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا ہے، اور انبیاء کرام کا جب سلسلہ منقطع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو یہ ساری ذمہ داری امت مسلمہ پر آ گئی۔ تحریک کا کام کرنا، اسلام کی اشاعت کے لیے جدوجہد کرنا، اسلام کو دور دور تک پھیلانا، دین کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس سے متعارف کرانا، یہ بہت عظیم کام ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے کہ اس زمین پر انسان اللہ کے دین کا داعی بنے، اللہ کے دین کا سپاہی بنے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کرے۔ یہ بہت ہی عظیم کام ہے، اور اس کام کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے۔ جس کو توفیق مل گئی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پسندیدہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی خوش ہے جو اس نے اس کو اس بات کی توفیق دی ہے۔ اس توفیق کی قدر کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اس کے سلسلے میں کسی طرح کی صدمہری یا سہل انگاری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بھرپور کوشش ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہم اسلام کو پھیلانے میں کتنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ قرآن پاک، پورا قرآن پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوتی جدوجہد کی ایک روداد ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کتنی مصیبتیں جھیلیں، کتنی گالیاں سنیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھیں، ان کی بھی مصلحتیں تھیں، لیکن انہوں نے سب چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ جو کام انہوں نے کیا ہے وہی کام ہم کو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی جو روداد اتنی تفصیل سے بیان کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بعد کے آنے والی نسلیں ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں اور ان سے وہ حوصلہ حاصل کریں، ان سے ان کے اندر لگن اور جستجو پیدا ہو، اور وہ اس کام کو پورے انہماک سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کام کی عظمت کو سمجھیں اور کبھی بھی اس کے سلسلے میں سستی اور لاپرواہی کو راستہ نہ دیں۔ ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو اس دین کے لیے لگانے کی کوشش کریں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے کبھی بھی وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے، کبھی بھی وہ نقصان نہیں رہتا ہے، بلکہ انجام کار اس کو وہ کامیابیاں اور وہ عزت اور وہ سرفرازی حاصل ہوتی ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ثابت قدم رکھے، ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، ان کے بازوؤں کو طاقت دے اور ان سے اپنے دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔